بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب میں خوش آمدید۔ ویئرز، آج آپ کو جو کہانی سنائی جائے گی وہ شروع میں آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر آگے چل کر یہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے کہ کسی کی حقیقی زندگی سے لی گئی ہے، اور شاید یہ کہانی آپ کے ذہن میں روحوں کے متعلق ابھرنے والے کسی سوال کا جواب ہو۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کہانی ہب کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی پراسرار، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانیاں روزانہ ملتی رہیں۔ صبح کی روشن کرنیں ہر طرف اجالا پھیلا رہی تھیں۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ کی دل فریب آوازیں ہر گھر کے در و بام پر دستک دینے لگی تھیں۔ واحدہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ یہ وقت ہی اتنا خوشگوار اور پرسکون ہوتا ہے کہ انسان ساری دنیا سے بے خبر ہو کر بس اپنے خالق و مالک کی ثنا بیان کرنے میں مگن ہو جاتا ہے۔ کائنات کے جلوے ہر طرف سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں۔ بیگم واحدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھیں۔ بیتے دنوں کی یادیں کسی فلم کی طرح ان کے دماغ کی اسکرین پر ابھرنے لگیں۔ بیٹی، پھر سے بیٹی، پتہ نہیں قدرت کیوں ہمارے امتحان لے رہی ہے۔ واحدہ بیگم بیزاری سے بولی۔ ان کے پہلے بھی ایک بیٹی ہو چکی تھی اور اب وہ بیٹے کی بڑی خواہش مند تھیں، لیکن دوسری مرتبہ بھی بیٹی کی پیدائش نے ان کا ضبط ہی توڑ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں ماں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کو گود میں اٹھانا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ پاس کھڑی خادمہ سے بولی، شکیلہ، اسے لے جاؤ اور کسی غریب کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے یہ بیٹی۔ لیکن بیگم صاحبہ، کہاں نہ لے جاؤ، تمہیں جو مناسب لگے کرو، مگر خدا کے لیے مجھ سے دور کرو اسے۔ نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف موڑتے ہوئے بیگم واحدہ نے کہا، اور شکیلہ بچی کو اٹھا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا امی، میں چلتا ہوں۔ عاقل کی آواز نے بیگم واحدہ کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بیٹے کا ماتھا چوما اور ڈھیروں دوائیں دیتے ہوئے اسے رخصت کر دیا۔ بیگم واحدہ کو اللہ نے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے دیے تھے۔ انہیں شروع سے ہی بیٹیوں سے نفرت تھی، وہ صرف بیٹوں کو چاہتی تھیں۔ ایک بڑی بیٹی جو پیدائشی معذور تھی اور چل پھر بھی نہیں سکتی تھی، اور دوسری وہ جس کی پیدائش پر ہی انہوں نے اسے خود سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی، کیونکہ اس کے بعد 2 بیٹوں کی پیدائش پر انہیں ایسے لگا جیسے وہ پہلی مرتبہ ماں بنی ہوں۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور واحدہ بیگم کے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، اور واحدہ بیگم اپنے 3 بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں۔ بڑی بیٹی شازیہ کا کمرہ گھر سے الگ تھلگ کر کے بنایا گیا تھا، جس کو ایک خادمہ کے سپرد کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ صرف اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد سمجھتی تھیں، بیٹیوں کو تو وہ اپنا دشمن مانتی تھیں۔ عاقل اور ثاقب کی شادیاں دھوم دھام سے کر دی گئی تھیں، اور عاقل اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر چلا گیا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا اور اس کی بیوی ان کے پاس ہی رہنے لگے تھے۔ عاقل کی بیوی کا نام مومنہ تھا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر مومنہ کی اصلیت بیگم واحدہ پر کھلنا شروع ہو گئی۔ وہ بیگم واحدہ کا وجود اس کے گھر میں برداشت نہیں کر رہی تھی۔ ساس کو اذیت پہنچانے کا ایک موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ساس کا گلا دبا دے۔ بیگم واحدہ نے اس تمام صورتحال کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا، مگر کسی نے کیا خوب کہا ہے، بیٹا تب تک بیٹا رہتا ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے، اور بیٹی قبر میں اترنے تک بیٹی ہی رہتی ہے۔ عاقل کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ مومنہ کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنی ماں کی باتیں محض جھوٹ لگنے لگیں، اور اس نے زیادہ کان دھرنا چھوڑ دیا۔ بڑا بیٹا تو اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ یار، اب امی کی عمر بہت بڑھ گئی ہے، اور اس عمر میں انسان ویسے بھی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، زیادہ پرواہ مت کیا کرو تم ان کی باتوں کی۔ وہ اکثر بس یہی کہہ کر عاقل کو سمجھا دیتا، اور دوسری طرف مومنہ کو اور زیادہ آزادی اور چھوٹ مل گئی، اور وہ بدتر سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ ثانیہ پر چلا رہا تھا، ثانیہ کہاں مر گئی تو، کھانا دے گی یا نہیں؟ رمضان نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی، مگر ثانیہ کی حالت بتا رہی تھی کہ اس نے کھانا نہیں بنایا۔ اس نے دوپٹے سے اپنا سر باندھ رکھا تھا، اور اس کی سوجی ہوئی لال آنکھوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی طبیعت سخت خراب تھی، لہٰذا وہ کھانا نہیں بنا سکی تھی۔
اس بات کا پتہ چلتے ہی رضوان نے ذرا ترس نہ کھایا اور لاتوں اور کھونسوں سے اسے مارنے لگا۔ وہ نشہ کرتا تھا۔ روزگار اس کا ایک معمولی سی ورکشاپ پر سائیکلیں ٹھیک کرنا تھا۔ ورکشاپ اس کے مالک کی تھی جو روز بری طرح اس کی سرزنش کرتا تھا۔ ورکشاپ سے وہ جو کچھ کماتا تھا جوئے پر لٹا دیتا تھا۔ ثانیہ سے اس کی شادی کو 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن ثانیہ کے ہاں ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ایک رشتے کی خالہ کے پاس پل بھر کر جوان ہوئی تھی۔ اس کی ماں کون تھی، کہاں تھی، اس کے بارے میں خالہ نے نہ صرف اسے یہی بتایا تھا کہ وہ بیچاری دکھوں کی ماری بہت مجبوری میں اسے خالہ کی گود میں ڈال گئی تھی۔ یہ جھوٹ خالہ نے صرف اس لیے بولا تھا کہ کہیں ثانیہ کو ماں کے وجود سے نفرت ہی نہ ہو جائے۔ بہرحال ثانیہ وہیں بڑی ہوتی گئی اور خالہ سے ماں کی باتیں سن سن کر اس کے ذہن میں ماں کا ایک بہت پیار بھرا خاکہ بن گیا، جس سے اسے محبت، پیار اور شفقت کی خوشبو آتی تھی۔ وہ اسی تصور میں اپنی ماں کو دیکھا کرتی تھی، وہ ماں جو جنت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، جس کی گود میں اسے اتنا سکون مل سکتا ہے کہ وہ خوشی خوشی موت کو بھی گلے لگا سکتی ہے۔ ثانیہ جب کبھی بہت اداس ہوتی تو اپنی اندیکھی ماں کو یاد کر لیا کرتی اور پھر وہ خوش بھی ہو جاتی۔ پھر اس کی شادی رمضان سے ہو گئی اور وہ بیاہ کر اس کے گھر چلی آئی، لیکن رمضان جیسے خود سر اور جاہل انسان نے اسے چین کا ایک سانس بھی نہ لینے دیا اور اس پر مظالم کی انتہا کرتی۔ اس کی شادی کے دوسرے مہینے ہی اس کی خالہ چل بسی اور اب وہ رمضان کے ظلم و ستم کے آگے آ گئی تھی۔ دوسری طرف الٹا ہی حساب تھا۔ بیگم واحدہ اپنے بہوں کے ظلم و ستم کا شکار تھیں۔ صبح ہی صبح مومنہ اس کے پاس آئی اور بولی، اٹھو بڑی بی، آج کھانا نہیں پکانا کیا؟ اور بیگم واحدہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہاں میں بس آنے ہی والی تھی۔ اچھا بس ٹھیک ہے، اب روز روز کی طرح اپنی صفائیاں مت دینا۔ اس کی بہو نے تمام خادماؤں کو گھر سے نکال دیا تھا اور گھر کا سارا کام بوڑھی ساس سے ہی کرواتی تھی۔ بیگم واحدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ نہ انکار کر سکتی تھی اور نہ ہی شکایت۔ انتہائی بے بس ہو گئی تھی وہ۔ اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی وہ گھر کے کاموں میں مگن ہو گئیں۔ رمضان 3 دن کے لیے شہر گیا تھا اور ثانیہ نے ذرا سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن وہ بہت بیمار تھی۔ اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے سخت بخار تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جاتی اور اپنے لیے دوا خرید سکتی۔ بے بس اور لاچار ثانیہ انتہائی بے بسی کے عالم میں بستر پر پڑی تھی۔ اسے آج پھر سے اپنی اندیکھی ماں کی ہستی یاد آ رہی تھی۔ وہ تصور میں خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں اور اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہو رہی تھی۔ اے اللہ، میری ماں سے مجھے ملوا دے، میں اسے دیکھے بغیر مرنا نہیں چاہتی۔ اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اس خالی گھر میں ثانیہ کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کے آنسو پونچھنے والا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، لیکن یہ کیا؟ تھوڑی دیر پہلے جس طرز کی شدت اور جسم کی تھکاوٹ اس پر حاوی تھی، اب اس کے برعکس وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا سارا جسم بے سدھ پڑا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو چھونا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ آر پار ہو گیا۔ ثانیہ اپنے جسم کے پاس ہی بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ بہت ہی دردناک منظر تھا، جہاں مرنے والے کے پاس سوائے اس کی اپنی روح کے کوئی رونے والا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک سفید سایہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ تھے۔ سفید لمبی داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح تھامے وہ چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ لیے پیار اور شفقت سے ثانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، قدرت کے ہر راز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تم پر دنیا میں جو کچھ بیتی وہ سب تو مجھے معلوم نہیں، مگر ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ رب ذوالجلال تم پر بہت مہربان ہے۔ اس نے تم پر خاص عنایت کر کے تمہاری روح کو کچھ مہلت دی ہے، تاکہ تمہاری روح اپنی خواہش پوری کر سکے۔ اب اس دنیا میں ہی تمہاری وہ خواہش پوری ہو جائے گی، تاکہ تم اپنی ماں کو دیکھ سکو۔ بابا کی بات پر ثانیہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ لیکن اتنا یاد رکھنا بیٹی، اس مہلت کے دوران تم کسی کو ناحق ایذا نہیں پہنچاؤ گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں بابا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے مخلوق خدا کو کوئی پریشانی ہو۔ لیکن میں اپنی ماں کے پاس کیسے جاؤں گی؟ میں نے تو انہیں دیکھا تک نہیں ہے، ثانیہ نے پریشانی سے کہا۔ یہ سب میں تمہیں بتاتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کرو۔
اور پھر ثانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ادھر مومنہ نے ایک بہت ہی گھٹیا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ اپنی ساس سے انتہائی بیزار تھی اور مزید اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آج اس نے بیگم واحدہ کو راستے سے ہٹانے کا ارادہ کر لیا۔ شوہر کے آفس جانے کے بعد وہ سیدھی کچن میں گئی اور تمام کھڑکیاں اور روشن دان بند کر کے گیس میں چولہا آن کر دیا۔ وہ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہت مطمئن اور پرسکون تھی، کیونکہ اس طرح کی موت آسانی سے کسی حادثے کی طرح ظاہر کی جا سکتی تھی، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ وہ اگر ایک بار بھی پلٹ کر کچن کی طرف دیکھ لیتی تو اس کے ہوش اڑ جاتے، کیونکہ کچن کے دروازے کھڑکیاں دھیرے دھیرے خود بخود کھلتے جا رہے تھے۔ کھڑکیاں دروازے بند کرنے کے بعد اس نے اپنی ساس کو آواز دی، جو باغیچے میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ بیچاری دوڑتی دوڑتی بہو کی آواز پر اندر آ گئی تو مومنہ نے ان سے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا چائے تو بنا دے۔ مومنہ انہیں جلد از جلد کچن میں بھیجنا چاہتی تھی۔ بیگم واحدہ اٹھیں اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ دوسری طرف مومنہ کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ساس کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ اٹھی اور ان کے پیچھے چل پڑی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے انہیں جلتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ مگر کچن پر نظر پڑتے ہی مومنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ تمام کھڑکیاں دروازے حسب معمول کھلے تھے۔ مومنہ عجیب شش و پنج کے عالم میں دل محسوس کر رہ گئی، لیکن آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو اچھی طرح دروازے کھڑکیاں بند کر کے آئی تھی اور گھر میں کوئی اور بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا وار خالی جانے پر انتہائی پریشان تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کس طرح راستے کا کانٹا نکالے۔ وہ ہر صورت میں اپنی ساس کو راستے سے ہٹانا چاہ رہی تھی، لیکن ہر مرتبہ اس کا وار اندیکھی قوت ناکام بنا دیتی تھی۔ انہی سوچوں کے تانے بانے میں مومنوں کو اپنے پڑوسی متی اللہ کی یاد آئی، جو لوگوں کی مشکلات حل کرتے تھے۔ مومنہ کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور دوسرے دن وہ متی اللہ کے آستانے پر موجود تھی۔ کہو بیٹی، کیسے آنا ہوا؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ انہوں نے بیٹھتے ہی اس کے آنے کا مدعا پوچھا۔ کیا بتاؤں بابا، میری زندگی میری ساس نے اجیرن کر رکھی ہے، ایک سانس لینا بھی مشکل ہے میرے لیے۔ اس نے چہرے پر بناوٹی دکھ سجاتے ہوئے بولنا شروع کیا، لیکن درمیان میں ہی بابا نے اسے روک لیا۔ تم رک جاؤ بیٹی، پہلے مجھے خود معلوم کرنے دو۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کچھ لمحے کے لیے خاموشی رہی۔ پھر متی اللہ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ انہوں نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر ناگواری سے مومنہ کی طرف دیکھا۔ زندگی تمہاری اجیرن ہو چکی ہے یا کسی اور کی؟ مومنہ کے چہرے پر سوالیہ نظر ڈالتے ہوئے بابا نے کہا، اور جواباً مومنہ نے اپنے آنے کا اصل مقصد کہہ دیا۔ بس بابا، اب میری جان چھڑا دو اس عورت سے۔ اب ویسے بھی اس دنیا میں اس کا کیا کام ہے؟ دنیا میں ہر بندہ اپنے مقررہ وقت پر آتا اور جاتا ہے، بھلا ہم کون ہوتے ہیں کسی سے اس کی زندگی چھیننے والے؟ میرا مشورہ ہے کہ تم ذہن سے اس شیطانی سوچ کو نکال دو اور اپنی ساس کو ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرو۔ میں یہاں مخلوق خدا کی مدد کرنے بیٹھا ہوں، کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے نہیں۔ یہ لو تعویذ، اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینا، انشاءاللہ یہ شیطانی خیالات تمہارے دل سے نکل جائیں گے۔ یوں مومنہ کا مسئلہ جوں کا توں برقرار رہا۔ اس نے وہ تعویذ پہلے دن ہی پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا، مگر وہ اپنی ساس کو ہر صورت پر مارنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اسے راستے کی دیوار سمجھتی تھی۔ جب یہاں سے کام نہیں بنا تو وہ ایک کالے جادو کے ماہر عامل بابا کے پاس گئی تھی، جس نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کا کام ہو جائے گا اور اس کی ساس یہ دنیا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مگر اس نے ایک بھاری رقم طلب کی تھی، جسے دینے کا وعدہ مومنہ نے کر لیا تھا۔ رقم کی آپ پرواہ ہی مت کریں، بس اس کا کام آپ کر دیں، میں آپ کو منہ مانگا معاوضہ دوں گی، مگر اس بڑھیا کو ٹھکانے لگا دیں۔ اور پھر وہ بابا خوش ہو گیا۔ اس نے بیگم واحدہ کو ختم کرنے کے لیے ایک خطرناک عمل شروع کر دیا۔ 21 دن کے اس شیطانی عمل کے اختتام پر بیگم واحدہ کی موت واقع ہونا تھی، جبکہ دوسری طرف عمل ادھورا چھوڑنے پر مومنہ کی جان جانے کا خطرہ تھا۔ مگر عامل بابا نے اپنے باقی تمام معاملات پس پش ڈال کر پیسوں کی لالچ میں اس مکروہ عمل کو کرنا شروع کر دیا۔ آج بیگم واحدہ کی طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ان کے دل کی دھڑکن بار بار تیز ہوتی جاتی اور وہ اپنی اکھڑتی سانسوں کو ترتیب دینے کے لیے ایک گھونٹ وقفے وقفے سے پی لیتیں۔
رات 12 بجنے والے تھے۔ عاقل اور مومنہ سو چکے تھے اور باہر ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ ایسے میں کوئی ان کا ہمدرد نہ تھا جو ان کو ایک کپ چائے بنا کر دیتا، جس کی اس سردی میں انہیں انتہائی طلب ہو رہی تھی۔ اچانک دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور انہیں لگا جیسے صحن میں سے کوئی گزرا ہے۔ وہ اپنا وجود سمیٹتے ہوئے بمشکل اٹھیں اور صحن میں آ گئیں، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہوا کا سرد جھونکا ان کے قریب سے گزرا تھا اور خوف سے ان کے پورے جسم پر جھرجھری تھی۔ اچانک کچن کی طرف سے ایک انتہائی بھیانک چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی کچن کی لائٹ خود بخود آن ہو گئی۔ ان کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کو بہت اذیت سے مارا گیا ہو۔ چونکہ بیٹے اور بہو کا کمرہ ذرا فاصلے پر تھا، اس لیے انہیں آواز سنائی نہیں دی۔ ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے بیگم واحدہ کچن کی طرف بڑھنے لگیں۔ وہاں اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا، مگر بیگم واحدہ اس وقت حیران رہ گئیں جب چولہے کی سائڈ پر گرما گرم چائے کا بڑا سا کپ رکھا تھا۔ حیرت سے ان کے ذہن میں سوال ابھرنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے چائے کی طرف بڑھیں۔ اتنی سردی میں رات کے وقت اس وقت کچن میں کون آ کر چائے بنا گیا؟ بہرحال مزید کچھ سوال کیے بغیر انہوں نے جلدی سے چائے کا کپ اٹھایا، لائٹ آف کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ چائے پی کر جیسے ان کی روح میں تر و تازگی ہو گئی تھی۔ انہیں انتہائی سکون مل رہا تھا۔ اپنی پڑوسن کی بات یاد آ گئی، بھئی سردی میں جب طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو میری بیٹی کے ہاتھ کی ایک کپ چائے پی کر میں پھر سے تر و تازہ ہو جاتی ہوں۔ اور پھر سوچوں کا سمندر ان کے گرد چکر لگانے لگا، جب انہوں نے اپنی ننھی بیٹی کو کسی اور کے سپرد کر دیا تھا اور پھر کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ آج ان کے 2 بیٹے تھے، لیکن ان دونوں کو ماں کی تکلیف، پریشانی یا کسی چیز کا خیال نہیں تھا۔ بس فکر تھی تو اپنی بیویوں کی، اپنے پیسے کی۔ نہ جانے وہ معصوم جسے پیدا ہوتے ہی کسی کے حوالے کر دیا تھا، وہ کہاں تھی اور کس حال میں تھی۔ یہ خیالات سوچتے ہوئے نہ جانے کب ان کی بھیگی پلکیں بند ہوئیں اور وہ نیند کی وادی کی سیر کرنے لگیں، جبکہ ثانیہ ان کے سامنے بیٹھی ان کے چہرے کو دیکھ کر سکون پاتی رہی۔ دوسری طرف عامل بابا اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح واحدہ بیگم کو کالے جادو سے مار سکے، مگر وہ بری طرح ناکام تھا۔ اس کی موکل کا کہنا تھا کہ ایک آتما واحدہ بیگم کی شکتی شالی ہے۔ یہ سن کر عامل کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ درمیان میں پھنس چکا تھا۔ عمل ادھورا چھوڑنے پر اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی اور آتما کے بارے میں وہ بے خبر تھا۔ دوسرے دن ہی اس نے مومنہ کو بلایا۔ اے لڑکی، تو نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ بڑھیا کے ساتھ کوئی آتما ہے؟ اس نے غصے سے مومنہ سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کیسی آتما؟ مومنہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرے پیروں کے ذریعے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کی رکشا ایک شکتی شالی آتما کر رہی ہے۔ اس نے رات کو ہمارے ایک خاص چیلے کو بھی مار ڈالا ہے۔ تو پہلے بتاتی تو ہم کوئی اور اپائے کر لیتے، لیکن اب اس عمل میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ واپس نہیں آ سکتے۔ کیا مطلب ہم واپس نہیں آ سکتے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہم دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ کوئی جادو عام نہیں ہے، بلکہ کالا جادو ہے۔ اس کو ادھورا چھوڑنے والے سب لوگ جان سے جاتے ہیں۔ عامل خود بھی انتہائی پریشان دکھائی جا رہا تھا۔ اس آتما کے ہوتے ہوئے بڑھیا کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اس آتما کے ساتھ بڑھیا کا خونی سمبندھ ہے، اور جو سمبندھ بھگوان نے خود جوڑا ہے اس میں بہت شکتی ہوتی ہے، اور تو جان سے جائے گی ہی۔ تیری بیوقوفی کی وجہ سے تو جا یہاں سے، جا، چلی جا۔ عامل چیخنے لگا اور مومنہ وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی، لیکن اس کی جان تو جیسے نکل ہی گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ دوسرے دن عامل بابا کی بھیانک موت کی خبر نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ وہ بیگم واحدہ کے قدموں میں گر کر اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ معاف کر دو اماں، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ وہ کڑکڑا کر معافی مانگ رہی تھی، جبکہ بیگم صاحبہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ بیٹا تم کیوں رو رہی ہو؟ واحدہ بیگم نے نرمی سے اس سے پوچھا تو مومنہ نے مختصر سا قصہ کر کے اپنے تمام شیطانی منصوبوں کا قصہ ان کو سنا دیا تھا۔ لیکن بیگم صاحبہ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ آتما کون ہے جو ان کی حفاظت پر مامور ہے، کیونکہ ان کو بھی کئی دفعہ یہ باتیں محسوس ہو چکی تھیں کہ کوئی ان کے ساتھ ہے۔ وہ دونوں اس بات پر ابھی حیران پریشان تھیں
کہ ایک انجانی سی نسوانی آواز نے ان کی توجہ کا مرکز موڑ دیا اور وہ آواز کی سمت دیکھنے لگیں۔ وہ ایک پیاری سی نازک سی لڑکی تھی جو سفید چمکتے ہوئے لباس میں ملبوس، آنکھوں میں آنسو لیے بیگم واحدہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو یاد ہوں ماں؟ لڑکی نے سوالیہ انداز میں بیگم واحدہ کو دیکھا اور پوچھا۔ بے اختیار وہ اپنا دل تھام کر رہ گئیں۔ انہوں نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور آنسوں کا ایک سیلاب ان کی آنکھوں سے امڈ آیا۔ یہ وہی بچی تھی جسے بچپن میں انہوں نے کسی اور کو سونپ دیا تھا۔ ہاں ماں، میں وہی بیٹی ہوں جسے آپ نے کسی اور کو دے دیا تھا۔ آپ کے وجود کو، آپ کے پیار کو ساری زندگی ترستی رہی۔ مرتے وقت بس اللہ سے ایک ہی خواہش تھی کہ میری ماں سے مجھے ملوا دے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے بہت سکون ملا ماں۔ کیا تم اس دنیا میں نہیں رہی؟ میں تیری مجرم ہوں بیٹا۔ میں نے بھیک میں بھی تجھے پیار نہیں دیا اور تو مر کر بھی۔ ندامت اور مایوسی سے بیگم واحدہ رو پڑی تھیں۔ ان کی زبان بند ہو گئی تھی، کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں، کچھ بچا ہی نہیں تھا کہنے کو۔ نہیں اماں، آپ ایسا مت کہیں، میری زبان تو بس ماں کہنے کے لیے ترستی رہی۔ آپ کو دیکھ لیا، بس مجھے اتنا سکون مل گیا جو زندہ رہ کر بھی حاصل نہیں کر پائی۔ مگر آپ کی جان بچا کے مجھے بہت خوشی ہے۔ میں نے بھابھی کو معاف کر دیا ہے۔ شاید ان دونوں کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب میں تجھے سینے سے لگانا نہیں چاہتی تھی اور آج تجھے سینے سے لگانا چاہتی ہوں، لیکن بیگم واحدہ روتے روتے رک گئی تھیں۔ ماں، شاید اسی میں اللہ کی رضا ہو۔ اب میں چلتی ہوں۔ آج تمہاری بیٹی بہت سکون سے جا کر اپنے خالق حقیقی سے ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ نازک سی لڑکی رخصت ہو گئی اور بیگم واحدہ اور مومنہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ ویورز، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کے خیال میں کیا روحوں سے ملاقات ممکن ہے؟ اور کیا اپنے پیاروں کو بہت زیادہ یاد کرنے سے ان کی روح سے ملاقات ممکن ہے؟ آپ کے گھر میں کیا کبھی ایسا واقعہ پیش آیا؟ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس پڑھ کر ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔